آسیہ بی بی کسی بھی وقت پاکستان چھوڑ سکتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے گزشتہ روز کے فیصلے کے بعد آسیہ بی بی کی راہ میں حائل آخری رکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آسیہ بی بی کی رہائی کا فیصلہ برقرار رکھنے کے بعد اب آسیہ بی بی کسی بھی وقت پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک منتقل ہو سکتی ہیں۔ آسیہ بی بی کے شمالی امریکہ یا یورپ کے کسی ملک میں پناہ لینے کی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں۔ گزشتہ روز آسیہ بی بی کے فیصلے کے بعد آسیہ بی بی کی راہ میں حائل آخری رکاوٹ بھی دور ہو گئی، جس کے بعد اب وہ بیرون ملک جانے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آسیہ بی بی کا رہائی پانے کے بعد کینیڈا منتقل ہو جائیں گی۔ سپریم کورٹ نے منگل کے روز توہین رسالت کے جھوٹے مقدمے میں باعزت بری قرار دیے جانے کا فیصلہ برقرار رکھا، جس کے بعد آسیہ بی بی نے کینیڈا میں موجود اپنے اہل خانہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ منگل کے روز سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کو توہین رسالت کے جھوٹے مقدمے میں باعزت بری قرار دیے جانے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ توہین عدالت کیس میں بری ہونے والی آسیہ بی بی کینیڈا میں موجود اپنی دونوں صاحبزادیوں اور شوہر کے پاس جائیں گی اور وہیں مستقل رہائش اختیار کریں گی۔ آسیہ بی بی کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے ملاقات بھی کریں گی۔ اس ملاقات کے دوران ہی ممکنہ طور پر آسیہ بی بی کو کینیڈین شہریت دے جانے کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ توہین مذہب کیس میں آسیہ بی بی کے رہائی کے فیصلے کے خلاف مدعی قاری عبدالسلام نے نظرثانی اپیل دائر کر رکھی تھی۔ گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آسیہ بی بی کی بربریت پر نظرثانی کے لیے دائر کی جانے والی درخواست کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران قاری اسلام کے وکیل نے لارجر بینچ بنانے کی درخواست کی۔ وکیل غلام مصطفیٰ ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ معاملہ مسلم امہ کا ہے، عدالت مذہبی اسکالرز کو بھی معاونت کے لیے طلب کرے، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ کیا جرم ثابت نہ ہونے پر سزا دی جائے؟ عدالت نے فیصلہ صرف شہادتوں پر دیا۔ کیا ایسی شہادتیں قابل اعتبار نہیں، اور اگر عدالت نے شہادتوں کا غلط جائزہ لیا تو درستگی کریں گے؟ وکیل غلام مصطفیٰ نے کہا کہ سابق چیف جسٹس نے کلمہ شہادت سے فیصلہ کروایا۔ جسٹس ثاقب نثار نے کلمہ شہادت کا غلط ترجمہ کیا، جس پر چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ سابق چیف جسٹس اس وقت بینچ کا حصہ نہیں ہیں اور آپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے، اور لارجر بینچ کا کیس بننا ہوا تو ضرور بنے گا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ تفتیش کے دوران آسیہ بی بی نے جرم کا اعتراف کیا، لیکن اس کے باوجود ملزمہ کو بری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ آسیہ بی بی سے متعلق بربریت کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ سپریم کورٹ نے 24 جنوری کو توہین رسالت کیس میں آسیہ بی بی کی بربریت کے خلاف نظر ثانی اپیل سماعت کے لیے مقرر کی تھی۔ واضح رہے کہ 31 اکتوبر 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین رسالت کے خلاف الزام میں سزائے موت کے خلاف آسیہ مسیح کی اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کلمہ شہادت سے آغاز کیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے آسیہ بی بی کو معصوم اور بے گناہ قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کی فوری رہائی کا حکم بھی دیا تھا۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد آسیہ بی بی کو 9 سال کی اسیری کے بعد ملتان جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ کے لائیو اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔